ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس محنت میں لگنا اپنی اصلاح کی غرض سے ہے. ہم اس لیے اس محنت میں لگنا چاہتے ہیں اور امت کو اس محنت میں لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، امت کی بھی اصلاح ہو جائے. لیکن نیت کسی کام کے لیے ضروری ہوتی ہے. نماز سے پہلے نماز کی نیت، وضو سے پہلے وضو کی نیت، روزے سے پہلے روزے کی نیت، حج عمرے سے پہلے حج عمرے کی نیت، زکوٰۃ سے پہلے زکوٰۃ کی نیت. تو ہر کام میں نیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. تو دعوت کی اس محنت میں بھی نیت پہلے ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وجہ عمل تلاش کرو. 4 لفظ، وجہ عمل تلاش کرو کہ کیوں کر رہے ہو یہ کام، عمل کی وجہ کیا ہے، کس چیز نے اس عمل پر کھڑا کیا ہے، اسے تلاش کرو. نیت بہت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے اڑ جاتی ہے. جیسے چڑیا مشکل سے ہاتھ آتی ہے، ذرا سی غفلت سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو نیت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے وہ اڑ جاتی ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام کر رہے ہو اس کی کوئی وجہ ہے، کس چیز نے اس عمل پر تمہیں کھڑا کیا ہے، اٹھایا ہے اس عمل پر، اسے تلاش کرو. تو یہ حضرت کا ملفوظ ہے، وجہ عمل تلاش کرو. ذرا ایک مرتبہ کہیے. 4 لفظ، لیکن یہی نیت ہے کہ عمل کی وجہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیت پر بڑا زور دیا کرتے تھے کہ آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اور نیت یہ الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے. دل و دماغ، دل کیا بول رہا ہے، دماغ کیا بول رہا ہے، دل کیا چاہ رہا ہے، دماغ کیا چاہ رہا ہے، یہ اس اندر کی کیفیت کا نام ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور آپ جواب دیں تو آپ کی نیت ہوئی، میری نیت کہاں ہوئی. کوئی کسی سے پوچھے اور اسے جواب ملے تو وہ جواب دینے والے کی نیت ہے، پوچھنے والے کی نیت نہیں ہے. وہ تو ہمیں اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا، اندر سے نکالنا پڑے گا کہ دل کیا بول رہا ہے، دماغ کیا سوچ رہا ہے. جو دل بول رہا ہے، جو دماغ سوچ رہا ہے، وہ اس کا نام نیت ہے. کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ان کی نیت بتاتی ہیں، ان کی نیت بتاتی ہے. کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دونوں باپ بیٹے اللہ کا گھر بناتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا ربنا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہماری یہ مزدوری قبول کر لے. ربنا تقبل منا، تیرے مزدور ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہماری یہ مزدوری تو قبول کر لے. تقبل منا، ہم سے قبول کر لے ہماری مزدوری. انک انت السمیع العلیم، تو سن رہا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں، بڑا سننے والا ہے، تو سن رہا ہے. علیم، اور صرف تو سنتا ہی نہیں ہے، دل کے اندر کے اس جذبے کو جانتا ہے جس جذبے نے ہمیں اس مزدوری پر لگایا ہے. تو بھائیو، یہ محنت ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق جماعتوں کو روانہ کرنے کے لیے تشریف لائے. حضرت کا معمول تھا پہلے روانگی کی ہدایت دینے والا روانگی کی ہدایت دیتا، اور اس کے بعد حضرت آخر میں چند نصیحتیں ارشاد فرما کر دعا کر کے جماعتوں کو روانہ کرتے ہیں. تو اپنے معمول کے مطابق ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے. جو روانگی کا بیان کر رہا تھا وہ حضرت کو دیکھ کے چپ ہو گیا. تو حضرت نے بیٹھ کر بات شروع کرنے کے بجائے حضرت نے مجمع سے پوچھا کہ بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہو؟ یہ سب روانگی کی جماعتیں تھیں جن کو روانہ کرنے کے لیے حضرت تشریف لائے تھے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کوئی 3 چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کم و بیش وقت کے لیے جا رہا ہے، لیکن کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ تو ادب کی وجہ سے سب خاموش ہو گئے، خاموش رہے. تو حضرت نے خود ہی فرمایا کہ بھائی ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں. کام کی شکل ایسی ہے کہ دوسرے تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن کام کرنے والا بھی کبھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں. کام کی شکل ایسی ہے، گشتیں کرنا، لوگوں کو مسجد میں لانا، ان کو ایمان آخرت کی باتیں ان سے کرنا. تو کام کی ظاہری شکل ایسی ہے کہ لوگ تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی کام کرنے والے کو بھی یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں. حالانکہ جدوجہد کرنے والے کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے. جو محنت کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اس کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے. جن میں کر رہا ہے، جن میں جدوجہد کر رہا ہے، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ تو اللہ چاہے ہدایت دیں چاہے نہ دیں، اور جب چاہیں دیں، جلدی دیں دیر سے دیں، وہ اس کا آیا ہو نہ آیا ہو ابھی. تو جن میں کام کر رہا ہے ان کے لیے وعدہ نہیں، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ نیت پر اجر، نیت پر ثمرہ ہے، نیت پر ثمرہ ہے. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ نیت دوسروں کی ان کا وعدہ نہیں. محنت کرنے والے کے لیے وعدہ ہے، اپنی نیت نہیں کی. جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں. جن کی نیت کی ہے ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں، وہ تو اللہ کا علم ہے کب دیکھیں. لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وعدہ ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ نیت کرے اس کی. تو حضرت نے فرمایا کہ جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں. تو ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے. اپنی اس محنت کرنے والے قربانی دینے کے لیے وعدہ تھا، لیکن اس نے اپنی نیت نہیں کی. دوسروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، ان کی نیت کر لی.
تو جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں۔ تو بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت بنانی ہے، نیت بنانی ہے۔ نیت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے اڑ جاتی ہے۔ تو ہم اس محنت پہ اس لیے لگے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح اور تربیت چاہتے ہیں کہ ہمیں نیت بنانی پڑے گی۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ اللہ کے رسول کو وہی پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو اللہ ان کو سناتا ہے وہ وہی بولتے ہیں جو ان کو اللہ پہنچاتا ہے۔ تو تربیت کہتے ہیں، خلاصہ تربیت کا یہ ہے، میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ تربیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ آدمی کو کوئی محبوب ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ کروں جو محبوب کو پسند ہے، وہ نہ کروں جس سے محبوب ناراض ہو جائے۔ تو اللہ اس کے رسول کو جو کچھ پسند ہے وہ زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ یہ ہم چاہتے ہیں، یہ ہم چاہتے ہیں۔ یہی اصلاح ہے، یہی تربیت ہے کہ اس محنت کے، قربانی کے، جو کچھ ہم ٹوٹی پھوٹی قربانی دے رہے ہیں، جو کچھ ہم محنت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرما دے، ہماری تربیت فرما دے۔ جو کچھ اسے اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائے۔ اور اس محنت میں، اس کام میں تربیت کا بڑا سامان ہے، تربیت کا بڑا سامان ہے۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب، یہ ان چند علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت کے ساتھ اسفار ہوئے اور جماعتوں میں نکلے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، یہ ان چند علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت کے ساتھ اسفار کیے اور جماعتوں میں اور تبلیغ میں حصہ لیا۔ یہ دو ان میں بڑے ہیں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی مشہور ہے علیمیہ کے نام سے، تو وہ ندوے میں تفسیر پڑھاتے تھے اور مولانا منظور صاحب ندوے میں حدیث پڑھاتے تھے۔ علیمیہ تفسیر پڑھاتے تھے اور مولانا منظور صاحب حدیث پڑھاتے تھے ندوے میں۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب ایک مرتبہ جماعت لے کے چلے اور کام کرتے ہوئے مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ جو روانگی کی ہدایات دی جاتی تھی ان جماعتوں کو کہ کیسے وقت گزارنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، بستی میں کیسے جانا ہے، مسجد میں کیسے رہنا ہے، دعوت کیسے دینی ہے، گشتیں کیسے کرنی ہے، یہ ساری ہدایات انشاءاللہ جو کل فجر کے بعد ہوں گی نا کہ جماعتوں میں نکل کر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ بالکل ابتدا تھی
تو یہ ساری باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی تھی، نہیں لگتی تھی. تو میں نے ان کو ترتیب وار لکھ لیا تھا، ترتیب کے ساتھ روانگی کی ہدایات کو میں نے لکھ لیا تھا، اور وہ 40 نمبر تک پہنچی تھی. ایک امیر کی اطاعت کرنا، مشورے سے کام کرنا، مسجد میں ایسے رہنا. تو یہ ساری ہدایات عالم تھے، بڑے علماء کو پڑھاتے تھے، تو وہ انہوں نے ترتیب وار وہ ہدایات لکھ لی تھی، وہ 40 تک پہنچی تھی. اور مولانا فرماتے تھے کہ اس کو میں اندر کی جیب میں رکھتا تھا، دل سے قریب، اور جب تک ان کو اٹھا کر دیکھتا رہتا تھا کہ کام ان ہدایات کی روشنی میں ہو، تو میں اس کو اٹھا کر جب تک دیکھتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ میں جماعت لے کے چلا، اور کام کرتے کرتے ہم پہنچے رائے پور میں ہوتے تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. یہ بڑے بزرگوں میں تھے. ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب کے بھی وہ پیر تھے. حاجی صاحب انہی سے بیعت تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب. تو فرمانے لگے کہ میں کام کرتے کرتے رائے پور پہنچا، اور رائے پور پہنچ کر جماعت کو مسجد میں ٹھہرا کر میں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی زیارت و ملاقات کے لیے ان کی مجلس میں پہنچا. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجلس تھی، جیسے یہ مجلس ہے. تو میں ایک طرف کنارے بیٹھ گیا کہ جب مجلس ختم ہوگی تو میں آگے بڑھ کر سلام کروں گا، ملاقات کروں گا. تو میں ایک طرف کنارے بیٹھ گیا. حضرت کی نگاہ میرے اوپر پڑی، اور پہلے سے پہچانتے تھے حضرت کہ حضرت نے ہی ان دونوں بزرگوں کو متوجہ کیا تھا مولانا الیاس صاحب کی طرف، اور انہی کی توجہ دلانے سے یہ دونوں بزرگ مولانا الیاس صاحب کے پاس آئے تھے. تو حضرت کی نگاہ پڑی، نگاہ پڑتے پوچھا کہ مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ تو مولانا سارا مطلب سمجھ گئے کہ پہلے سے معمول یہ تھا کہ خط لکھتے تھے کہ میں فلاں تاریخ کو اتنے دنوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. ادھر سے جواب آتا تو پھر میں جاتا تھا. اب نہ ادھر سے خط گیا نہ ادھر سے جواب آیا. تو یہ کوئی ایمرجنسی پیش آئی کیا کہ ایک دم سے آپ آ گئے ہیں؟ نہ پہلے سے کوئی خط اطلاع، نہ یہاں سے کوئی اجازت. یہ آداب ہوتے تھے. تو کیسی ایمرجنسی پیش آ گئی کہ ایک دم سے آ گئے ہیں؟ تو حضرت پورا مطلب سمجھ گئے، مولانا منظور صاحب پورا مطلب سمجھ گئے. تو عرض کیا کہ حضرت میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں. ابتدائی زمانہ تھا تبلیغ کا، لوگوں کو بہت ساری اشکالات تھے، اور وہ اشکالات لوگوں نے حضرت سے بھی کہہ رکھے تھے. بہت سے اشکالات کہ مسجدوں میں جاتے ہیں، اسے اپنا گھر بنا لیتے ہیں، مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے، وہاں سوتے ہیں، کھاتے ہیں، رہتے ہیں، مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے. اور ہوتے جاہل ہیں، کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے اشکالات جو جماعتوں کے بارے میں، ابتدا کا زمانہ تھا، بالکل ابتدا تھی. تو وہ لوگوں نے حضرت کو شکایتیں کر رکھی تھی تبلیغ کے بارے میں. حضرت کو وہ شکایتیں یاد آ گئیں. اس میں مولانا منظور صاحب آ گئے. یہ کیسے آ گئے؟ تو حضرت نے مولانا سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں، جب مولانا نے یہ کہا کہ میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے وہ ساری شکایتیں تھی
کہ मस्जिदों में ठहरते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सराय बनाया है और बयानात करते हैं। तो वो सारी शिकायत पीछे थी जहन में कि मौलवी साहब ये लोग जमातों में निकल कर क्या करते हैं। तो मौलाना मंजूर साहब ने जवाब दिया कि हजरत जब ये निकलते हैं तो इनको कुछ हिदायत दी जाती हैं, वो जमात में निकलकर उन हिदायत पर अमल करते हैं। आलिम का जवाब आलिमाना, कि बुजुर्गों के सामने लंबी बात नहीं की जाती और इतनी मुख्तसर भी नहीं कि मतलब ही समझ में ना आए। तो मौलाना ने अर्ज किया कि हजरत जब ये निकलते हैं तो इनको कुछ हिदायत दी जाती हैं, वो निकलकर उन हिदायत पर अमल करते हैं। तो हजरत ने पूछा कि मौलवी साहब वो क्या हिदायत दी जाती हैं जिन पर ये अमल करते हैं। तो मौलाना कहने लगे कि मुझे मौका मिल गया कि अब मैं हजरत से पूरी बात करूं। चुनांचे मैंने जेब में से वो पर्चा निकाला और पर्चा निकाल कर मैंने वो जो मुरत्तब शुदा पर्चा था हिदायत का, वो मैंने जो खुद उन्होंने मुरत्तब किया था, तो वो मैंने नंबरवार पढ़ना शुरू किया। एक एक करके मैं पढ़ने लगा। मैं 13 नंबर तक पहुंचा था। अभी कितने बाकी हैं? अभी वो मुरत्तब पर्चे में 27 बाकी हैं। मैं 13 नंबर तक पहुंचा था और मैं पर्चा देखकर पढ़ रहा था ताकि बात वह मुरत्तब की हुई चीज है, कोई ज्यादा ना हो कुछ कम ना हो। तो मैं पर्चा देखकर पढ़ रहा था। मेरे कानों में हजरत की आवाज आई कि मौलवी साहब बस है, मौलवी साहब बस है। 3 मरतबा फरमाया मौलवी साहब बस है। मैं चुप हो गया। हजरत फरमाने लगे कि मौलवी साहब अगर ये ऐसा ही करते हैं जैसे इनको हिदायत दी गई है तो इनके वली अल्लाह बन जाने में कोई शुबा नहीं है। अभी तो 13 ही सुनाई थी। तो हजरत ने फरमाया कि मौलवी साहब अगर ये ऐसे ही करते हैं जैसे इनको हिदायत दी गई है तो इनके वली अल्लाह बन जाने में कोई शुबा नहीं है। बात खत्म हो गई, मजलिस भी खत्म हो गई। जब मजलिस खत्म हुई तो अक्सर जो लोग मजलिस में थे वो मुझे पहचानते थे, क्योंकि मैं आता रहता था हजरत की मजलिस में, और ये भी जानते थे कि नदवी में आलिम हैं, पढ़ाते हैं। तो एक एक मुझसे मिलने लगा और कहने लगा कि मौलवी साहब आज तो गजब हो गया, आज तो गजब हो गया। आप पर्चा पढ़ रहे थे, आपकी निगाह पर्चे पर थी और हजरत का जो रंग बदल रहा था वो आप नहीं देख रहे थे, आपकी निगाह पर्चे पर थी। एक एक बात आप पढ़ते जाते थे और हजरत का रंग बदलता था, एक एक बात पर हजरत का रंग बदलता था। और जब आप 13 पर पहुंचे तो फिर हजरत ने आपको रोका है। तो लोग मिल के कहने लगे आज तो गजब हो गया। तो मेरे भाइयों मैं अर्ज कर रहा था कि बाज़ मर्तबा कोई चीज करते करते एक आदत बन जाती है, किसी चीज के करते करते एक आदत बन जाती है और फिर उसकी अहमियत में कमी आ जाती है। निकल रहे हैं, हिदायत 3 दिन निकलने के मौके पर भी दी गई मस्जिद में, चिल्ले में निकले उस वक्त भी मरकज में हिदायत दी गई, रायवेंड आए तो वहां कारगुजारी सुन के हिदायत दी गई। तो ये तो मामूल की चीज है। तो करते करते जब किसी चीज की आदत बन जाती है तो उसकी अहमियत कभी कम हो जाती है, कभी निकल जाती है, हालांकि वही असल चीज होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस काम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
इस्लाह का, तरबियत का बड़ा सामान रखा है। और जैसे आपने सुना कि वो हिदायत मौलाना मंजूर साहब ने पढ़ी, तो मौलाना के नजदीक तो 40 हिदायत थी, और जब 13 पर ही हजरत ने रोक दिया कि मौलवी साहब बस है, 3 मरतबा फरमाया मौलवी साहब बस है, मौलवी साहब बस है, इतना ही काफी है। अगर ये इन्हीं पर ऐसे ही काम करते हैं जैसे इनको बताया गया है, तो इनके वली हो जाने में कोई शुबा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें बड़ी तरबियत का सामान रखा है। लेकिन बस फिर वही दो बातें हैं। एक ये कि उस नियत हो, सवाब वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत छोटे से छोटे अमल पर दे देते हैं। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटा दी तो उसे जन्नत में जगह दे देते हैं। तो देने वाले तो ऐसे हैं, वो औसा मन आता, बहुत वसअत से देने वाले, बहुत वसअत से अता करने वाले, अपनी शान से देते हैं, अपनी शान से देते हैं। मौलाना इब्राहिम साहब फरमा रहे थे कि सखी जरूरत देखकर देता है और करीम अपनी शान देखकर देता है कि मेरी शान कितनी है, मुझे कितना देना चाहिए। तो अल्लाह करीम है, करीम अपनी शान से देता है। तो देने वाले तो बहुत है, लेकिन आदमी को वो मिलता है जिसकी वो नियत करता है। तो पहली बात यही है कि इस नियत, और फिर दूसरी बात हिदायत के मुताबिक अमल, हिदायत के मुताबिक जो कहा गया है उस तरह चलना, जो सुना है उस तरह करना, जो कहा गया है उस तरह करना, जो सुना है उस तरह करना, अपनी उसमें नहीं मिलाना, अपनी नहीं मिलाना। आदमी का नफ्स हर जगह हिस्सा लगा लेता है, वो बड़ा अय्यार है, बड़ा अय्यार है, बड़ा अय्यार है। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम थे मौलवी सुलेमान साहब। वो रायगंज आते थे तो हमेशा वो जुमा की अजान, खुतबे की और पहली अजान वो यहाँ दिया करते थे। वो कहते थे भाई चाहता हूँ ये सारा मजमा मेरी अजान का गवाह बन जाए, क़यामत में गवाही दे। तो वो हजरत की बड़ी उन्होंने खिदमत की, पूरी जिंदगी हजरत की खिदमत की। तो उन्होंने एक मरतबा हजरत से पूछा कि हजरत हम सबको तो शैतान गुमराह करता है, हम सबको भटकाने वाला भटकाता है, शैतान भटकाता है। शैतान को किसने गुमराह किया? वो तो पहला ही शैतान था, उससे पहले तो कोई शैतान था नहीं। हम सबको तो वो भटकाता है, उसको किसने भटकाया? तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ठंडी सांस भरकर ये फरमाया कि मौलवी साहब शैतान को उसके नफ्स ने भटकाया। शैतान को गुमराह करने वाला उसका नफ्स है। उसके नफ्स ने उसे समझाया कि तू आला है और अफजल है और आदम अदना है। आदम की हिकारत दिल में आई, शैतान के दिल में आदम की हिकारत आई कि मैं अफजल हूं, मैं आग का बना हुआ हूं और आदम मिट्टी का बना हुआ है। आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे जाती है, तो मैं अफजल हूं। उसके नफ्स ने उसे बहकाया। तो आदमी का नफ्स हर जगह अपना हिस्सा डाल लेता है। एक बार तो हजरत फरमाने लगे कि लोग आकर हमसे कुछ पूछते हैं, सवाल करते हैं, कोई बात पूछते हैं। वो जो बात वो पूछ रहे हैं उसका पहले से उनके जहन में जवाब होता है। पूछ भी रहे हैं और जहन में उनके कुछ जवाब भी है। और जब हम कोई बात उनसे कहते हैं तो हमारी बात और अपनी बात दोनों मिला लेते हैं। एक बात पूछी, उसका जवाब पहले से जहन में है, और हमसे जब पूछा, हमने कोई बात कही तो हमारी बात और अपनी बात दोनों मिला ली।
یہ نفس کا داؤ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو نیت بنانا، دوسرے کام ویسے کرنا جیسے بتایا ہے، جیسے بتایا ہے اور جس طرح بتایا ہے، اور اپنی اس میں نہیں ملانا، اپنی نہیں ملانا. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے پوچھنا بڑوں سے، بڑوں سے پوچھنا، اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے، علاقے کے ذمہ داروں کی. کبھی ایک مرتبہ میں یہاں پرانوں کے جوڑ میں حاضر ہوا تھا تو کارگزاری سناتے ہوئے کسی ساتھی نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی بات پوچھی. ایک کام کے بارے میں کوئی بات اس ساتھی نے حاجی صاحب سے پوچھی. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس کا تو مجھے بھی پتہ نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. اتنا بڑا آدمی جو ایک پورے ملک کا ذمہ دار اور پورا ملک اس کے اشاروں پر چلتا ہے، وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہمارا تو مسجد کی جماعت کا ساتھی بھی اگر نامعلوم ہو تب بھی اپنا کوئی اڑنگا لگا دیتا ہے، ایسے ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا. ارے بھائی یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یہ کوئی خیال کی زن کی چیز ہے؟ یہ تو پوچھنے کی چیز ہے کہ کیسے. تو یہ میرے سامنے کی بات کر رہا ہوں میں کہ ایسے کارگزاریاں ہو رہی تھیں. اس نے ایک بات پوچھی تو حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی اس کے کا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے. اچھا میاں جی محراب صاحب، مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے آدمی، وہ ہم انہی کے ساتھ یہاں آئے ہوئے تھے. تو حاجی صاحب نے میاں جی سے پوچھا، یہ کہہ کے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ کہا کہ شاید میاں جی محراب کو پتہ ہو. تو پوچھا کہ میاں جی آپ نے کچھ سنا ہے اس بارے میں، یہ جو شخص پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ تو میاں جی اپنی میواتی زبان میں بولے کہ نہ بھائی نہ، مجھے بھی پتہ نہ ہے، نہ بھائی نہ، مجھے بھی پتہ نہ ہے. تو اچھا بھائی، حاجی صاحب نے فرمایا اچھا بھائی لکھ لو اسے، جب حضرت تشریف لائیں گے تو پھر حضرت سے پوچھیں گے. حاجی صاحب نے لکھوایا، بھائی اسے لکھ لو، نوٹ کر لکھ لو، جب حضرت تشریف لائیں گے تو اسے پوچھیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے درجے کا آدمی وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں. اور پھر مولانا الیاس صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے ساتھ زمانے میں لگے ہوئے اور ان کی نگرانی میں کام میں چلے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، اور پھر یہ کہیں کہ بھائی اسے لکھ لو، حضرت آئیں گے تو پوچھیں گے. ہمارا یہ دعوت کا جو کام ہے، اس میں دعوت کا جو کام ہے اس میں اجتہاد نہیں ہے، اس میں تقلید ہے. اس کام میں اجتہاد نہیں ہے، اس پہ تقلید ہے. اجتہاد کریں گے ٹھوکر کھائیں گے، تقلید کریں گے سلامتی کا راستہ ہے. اجتہاد کیا کہ کوئی بات سامنے آئی، اپنے ذہن سے کچھ سوچ کر لینا، اپنے ذہن سے اس کا کوئی حل نکال لینا، راستہ تلاش کر لینا، یہ اجتہاد ہے. اور تقلید کیا کہ بڑوں سے پوچھنا، بڑوں سے پوچھنا. علاقے والے اپنے علاقے کے بڑوں سے پوچھیں، علاقے کے بڑے اگر انہوں نے بڑوں سے کچھ سنا ہوا ہے اس بارے میں تو بتائیں، ورنہ جیسے حاجی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی نہیں جانتا، پھر وہ کیا کریں؟ وہ اپنے علاقے کے بڑوں سے پوچھیں، پھر وہ رائیونڈ والوں سے پوچھیں. تو یہ ہے تقلید کا راستہ. ہمارے پرانے ساتھیوں میں اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب ہیں علی گڑھ کے. وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم نے علی گڑھ کے دوستوں نے جو لگے ہوئے تھے کافی عرصے سے کام میں،
मुल्कों के सफर भी किए थे। हम कोई 6 आदमी थे। हमने आपस में बैठकर ये मशवरा किया कि भाई दीन का ये हाल है, बेदीनी इतनी दुनिया में आम हो चुकी है और उम्मत की अक्सरियत बेदीनी का शिकार है। ऐसे हाल में क्या हमारा यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ना पढ़ाना ये मुनासिब है कि जब उम्मत की बेदीनी का ये हाल हो और उम्मत अक्सरियत बेदीन हो चुकी हो, तलबे नमाज तक से दूर हो, तो ऐसे ज़माने में हमारा यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई उस्ताद था, कोई तालिब इल्म था, तालिब इल्म PhD कर रहे थे, रिसर्च वगैरह के स्कॉलर्स थे और कोई पढ़ा भी रहे थे। तो हमारा पढ़ने पढ़ाने में लगना और यूनिवर्सिटी में रहना, ये क्या हमारे लिए मुनासिब है कि उम्मत के इस हाल को देखते हुए भी हम अपने काम में लगे रहे? तो इन 6 ने मिलकर फैसला किया कि अब आगे के लिए हम मुस्तकिल फारिग हैं दीन के काम के लिए, चलो यहां से। तो वो सारा बोरिया बिस्तर बांध कर अपना जो कुछ सामान था वो सब बांध कर ये 6 के 6 हजरत जी के पास गए। वहां जाकर अब जाहिर है कि जब पूरी उम्र के लिए आ गए हैं तो सारा सामान बांध के लिए आए हैं, अच्छा खासा सामान। तो एक किनारे रख दिया और हजरत की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत को भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना सारा सामान, ये तो चिल्लेगा नहीं, ये तो बहुत, इससे भी कुछ ज्यादा का लगता है। तो हजरत ने पूछा कि भाई क्या बात है, इतना सारा सामान कैसे ले आए हो? तो उन्होंने अर्ज किया कि हजरत हम बैठे थे, हमने मुज़ाकरा किया कि इस दीन का जब ये हाल है तो हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, चलो हम अपने को फारिग करते हैं इस दीन के काम के लिए, और जाके वहां हजरत के पास पड़ जाते हैं। तो हजरत ने अपने मशवरे वालों को बुलाया। मशवरे वाले थे मौलाना अब्दुल्ला साहब, मौलाना उमर साहब, मुंशी बशीर साहब, मियाँ जी मेहराब साहब, ये सब बुजुर्ग ये मशवरे वाले थे। उनको सबको बुलाया और बुला के हजरत ने फरमाया कि देखो भाई, ये हमारे अलीगढ़ के हमारे ये हजरात अपनी जिंदगी फारिग करके यहाँ आ गए हैं यहीं पड़े रहने के लिए और दीन के हर तकाजे पर चलने के लिए। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब वो बड़े मज़ाही आदमी थे, कहने लगे वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी, दरवाजा खोल कर नहीं तोड़ कर आए हैं। दरवाजा खोल कर नहीं तोड़ कर आए हैं। फिर हजरत ने फरमाया कि भाई थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद, शायद एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तो हजरत ने फरमाया कि भाई तुमने अपने को पेश किया, हमने कबूल कर लिया। तुमने अपनी जिंदगियां पेश की इस काम के लिए, हमने कबूल कर ली। अब हम तुम्हें भेजते हैं यूनिवर्सिटी। तुमने सब कुछ लाके रख दिया हमारे पास, हमने कबूल कर लिया। अब हम तुम्हें भेजते हैं यूनिवर्सिटी। अब तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हो, हमारे भेजे हुए जा रहे हो। अब तुम यूनिवर्सिटी में हमारे भेजे हुए जा रहे हो। तो पढ़ने पढ़ाने के साथ दावत के तकाज़ों को मुक़द्दम रखकर चलना, मुकाम पर भी काम करना, बाहर के तकाज़ों पर अल्लाह के रास्ते में भी निकलना, दूर दूर तक जाना, अब तुम्हारा काम है। अब हम तुम्हें भेज रहे हैं यूनिवर्सिटी कि अपने मशगले के साथ दावत को जोड़कर चलना है और इसके तकाज़ों को मुक़द्दम रखना है। अब तुम नहीं जा रहे हो, तुम तो आ गए, तुमने तो पेश कर दिया, हमने कबूल कर लिया, अब हम भेज रहे हैं। तो फिर अल्लाह ने वो 6 के 6 कुछ दुनिया में अभी हयात हैं और अक्सर चले गए दुनिया से, उनसे अल्लाह ने काम लिया, मुल्कों में काम लिया।
علاقوں میں کام لیا. ہاں یہ بھی فرمایا وہ جو بات تھی نا کہ دروازہ کھول کر نہیں دروازہ توڑ کر آئے ہیں. تو حضرت نے اس کی تشریح فرمائی کہ دیکھو اگر تم یوں آ گئے تو یونیورسٹی کا کام، تمہاری یونیورسٹی کا کام بیٹھ جائے گا. لوگ کہیں گے کہ تبلیغ میں لگیں گے تو یہ پڑھنا لکھنا سب چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جائیں گے. اور تمہارے ان کے والدین جنہوں نے ان کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے وہ کہیں گے تبلیغ میں ہرگز نہ لگنا، تم لگو گے تو پڑھنا پڑھنا چھوڑ کر تبلیغ میں چلے جاؤ گے. اس طرح تم آئندہ کے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دو گے. تم تو بہت اعلیٰ درجوں میں پہنچ گئے لیکن آئندہ کے لیے تم نے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا. اس طرح چلو کہ دروازہ کھلا رہے، تم بھی بڑھتے رہو، پیچھے پیچھے لوگ بھی آتے رہے، آگے بڑھتے رہے. جو خاص بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ کسی بھی کام میں اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کرنا. کسی بھی کام میں اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کرنا اور اپنے خیال سے نہیں چلنا، یہ اجتہاد ہے. اور تقلید کیا کہ جو بزرگ کہیں گے وہ کریں گے، ہم اپنی بات ان کے سامنے رکھ دیں گے، وہ جو کہیں گے وہ کریں گے. یہ سلامتی کا راستہ ہے کام کرنے والوں کے لیے. ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ سہارنپور گئے حضرت شیخ کے پاس، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس. اکثر جاتے رہتے تھے. شیخ ان کے استاد بھی تھے، خسر بھی تھے. شروع سے آخر تک مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، یہ دونوں ایک جماعت میں رہے، ابتدائی جماعت سے لے کر آخر دورے تک. اور دونوں حضرت شیخ کے داماد، تو استاد بھی اور شیخ بھی، استاد بھی اور خسر بھی، تو اکثر جاتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ شیخ نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولی انعام پکارتے تھے اور شیخ ذرا جلدی جلدی بولتے تھے، مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق ہوا؟ تم حضرت جی بن گئے، اتنے بڑے بن گئے، ساری دنیا کے امیر بن گئے. جب آدمی کسی بڑے عہدے پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، بدل جاتا ہے وہ. تو شیخ کا اس طرف اشارہ تھا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، کیا تبدیلی آئی؟ کہ مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، حضرت جی کی رائے بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی چیز حضرت مولانا انعام صاحب کے مشورے کے بغیر نہیں طے کرتے تھے. کوئی بات مشورے میں آنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی، مولانا انعام صاحب کو تین آدمی جاتے بلانے کے لیے. ایک گیا، ابھی وہ واپس آیا نہیں، حضرت نے دوسرے کہا بھائی مولی انعام کا کیا ہوا، دیکھو جاؤ بلاؤ. ابھی دوسرا گیا، وہ ابھی واپس نہیں آیا، تیسرا بھیج دیا. ہم بیٹھے سوچتے رہتے تھے ارے یہ کون بزرگ ہیں، اور وہ بالکل شہزادے کی طرح تھے اس زمانے میں، شہزادے کی طرح. تو ہم سوچتے تھے یہ کون بزرگ ہیں، نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں. اس زمانے میں وہ بیان بھی نہیں کرتے تھے مولانا انعام صاحب. تو نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، پان کھاتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ مولانا یوسف صاحب ان کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ بغیر ان کے کوئی بات طے نہیں کرتے. تو مولانا یوسف صاحب نے ایک مرتبہ اس کو واضح کیا، فرمایا کہ دیکھو جتنا انہوں نے مولانا انعام صاحب نے، جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا.
کہ مولانا الیاس صاحب ان کے ساتھ یہ مولانا انعام صاحب سائے کی طرح لگے رہتے تھے، سائے کی طرح، جس طرح آدمی کا سایہ آدمی سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح یہ سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ میرا ذوق علمی تھا، ہمیں پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے میں، کتابیں لکھنے میں، پڑھنے پڑھانے میں میں اکثر وقت لگا رہتا تھا، اور یہ مولی انعام صاحب یہ ہمیشہ سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ تو انہوں نے جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا، اس لیے میں کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا۔ یہ ہوتے ہیں بڑے، تو شیخ نے حضرت سے پوچھا کہ مولوی صاحب، مولوی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ تم اتنے بڑے ہو گئے، پوری دنیا تمہاری مانتی ہے، پوری دنیا تمہاری طرف رجوع کرتی ہے، پوچھتی ہے، مانتی ہے، تو آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، تو تمہاری کیا تبدیلی آئی؟ تو حضرت مولانا انعام صاحب نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں، ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ پہلے ہماری بھی ایک رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی بناوٹی نہیں تھی، واقعی تھی۔ 50 مرتبہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کوئی بات حضرت سے پوچھی گئی تو فرمایا بھائی مشورے میں رکھ لو، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی، فرمایا مشورے میں رکھ لو۔ اور جب مشورے میں کوئی بات تجویز ہو جاتی اور عرض کیا جاتا کہ حضرت ساتھیوں کی یہ رائے ہے، تو فرماتے کہ اچھا بھائی اللہ اس میں برکت فرمائے، اچھا بھائی اللہ اس میں خیر فرمائے۔ پہلے فرماتے تھے مشورے میں رکھ لو، اور جب مشورے میں کوئی بات اس پر تجویز ہو جاتی تو فرماتے، جب عرض کیا جاتا تو فرماتے کہ اچھا بھائی اللہ اس میں خیر فرمائے، اللہ اس میں برکت فرمائے۔ تو بھائیو، ایک مرتبہ ہمارے بھائی خالد صدیقی صاحب، یہ ہمارے بہت پرانے لوگوں میں ہیں، اپنی بیماری معذوری کی وجہ سے نہ آ سکے، تو ارادے نیت کے باوجود نہ آ سکے، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ وہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کرے؟ سب ساتھیوں کی ایک رائے ہے، کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ وہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کر دیں؟ یہ میں نے حضرت جی سے پوچھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اختیار تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ وہ مانیں گے کہ نہیں۔ اختیار تو ہے کہ سب کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کرے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ ان میں یہ استعداد کی بات ہے کہ ان میں یہ استعداد ہے کہ وہ مان بھی لیں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ ہم نے ایک فیصلہ کیا، ان کی رائے نہیں تھی، اب وہ نہیں مان رہے تو کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم ان کی مان لو، اگر وہ تمہاری نہ مانے تو تم ان کی مان لو۔ کیسے جوڑ کی شکل ہے۔ آج ہمارے ہاں جتنا کہیں اختلاف ہے، جہاں کوئی کام کرنے والوں میں اختلاف ہے، کہیں بھی کوئی کام کرنے والوں میں جھگڑا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ تبلیغ والوں میں ساری دنیا میں جہاں کوئی اختلاف ہے، کسی بھی سطح پر، مسجد کی سطح پر، شہر کی سطح پر، اور جس سطح پر بھی کوئی اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، گشت میں کوئی اختلاف نہیں،
पूरी जमात गश्त करके आए, कोई इख्तिलाफ नहीं, तालीम में बैठो कोई इख्तिलाफ नहीं, जमात में निकलो 3 दिन जाओ 3 चुल्ले जाओ कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ कहीं होता है तो वो होता है मशवरे में। इख्तिलाफ कहां होता है? मशवरे में। और मशवरे में इख्तिलाफ की वजह क्या है? क्या है बोलिए ना। कि जो मैं चाहता हूं वो, और समझाएंगे ऐसे समझाएंगे कि ये सब समझते ही नहीं है, उसकी बाल की खाल निकाल लेंगे, हिंदी की चिंदी करेंगे, हिंदी की चिंदी, कि समझते नहीं है। मैं भाई कितनी अच्छी बात कह रहा हूं, समझते नहीं है। हमारे हाजी साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अजीब आदमी थे। हम जिंदगी में आदमी की कदर होती नहीं है, उसके जाने के बाद कदर होती है। एक बार तो आप फरमाने लगे कि देखो तुम्हारे जी में, तुम्हारे दिल में कोई बात आए तो तुम उसे मशवरे में रखो, तुम्हारे साथी कबूल कर लें तो ठीक है, और अगर तुम्हारे साथी तुम्हारी बात को कबूल न करें तो फिर क्या करो? हम क्या करते हैं? एक एक को समझाते हैं, देखो समझ नहीं रहे ये, मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। अरे कोई बुद्धू बैठा है तुम्हारे सामने, सबको अल्लाह ने समझ दी है, अक्ल दी है, सबको समझ दी है। तो हाजी साहब कहने लगे कि देखो तुम्हारे दिल में एक बात आई है, तुम अपने साथियों के सामने रखो, अगर वो कबूल कर लें तो करो, और अगर वो उसे कबूल न करें तो अल्लाह से कहो, अल्लाह से कहो। क्या कहो? कि अल्लाह तू इनके दिल में डाल दे। कि ये कहोगे तुम अल्लाह जो मेरे दिल में आई है वो इनके दिल में डाल दे? नहीं, अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह जो मेरे दिल में आई है अगर तेरे नजदीक ये मुफीद है तो मेरे साथियों के दिल में भी डाल दे, और अगर तेरे नजदीक ये मुफीद नहीं है तो मेरे दिल से भी निकाल दे। कितना आसान काम है कि अल्लाह तूने एक बात मेरे दिल में डाली है, तूने डाली है, अगर ये बात तुझे पसंद है, तुझे पसंद है ये, तो मेरे साथियों के दिल में भी डाल दे, और अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो मेरे दिल से भी निकाल दे। बस खत्म तो किस्सा, फिर कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। और कभी झगड़ा, ये सारे मशवरे में होते हैं, इसीलिए मशवरे की जो दुआ है ना, दुआ पढ़ के बैठो। अब तो दुआएं हम पढ़ने लग गए, हालांकि दुआ मांगने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है, मांगने की चीज है। दुआएं, मसलून दुआएं, हर मौके की दुआएं, ये मौलाना 2 दिन से बड़े एहतिमाम से फरमा रहे हैं कि भाई इल्म और जिक्र, इल्म और जिक्र। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह जिक्र में सबसे अव्वल तो कुरान करीम है, तिलावत है, और फिर दूसरे नंबर पर मसलून दुआएं हैं। मुख्तलिफ मौकों पर जो दुआएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौकों पर जो दुआएं मांगी हैं वो मसलून दुआएं, वो उनमें बड़ा नूर है। तो हमारे हजरात ने, तबलीग वालों की बरकत से ये दुआएं आम हुई हैं, तबलीग के काम की बरकत से दुआएं आम हुई हैं। मौके मौके की दुआएं, हर मौके की दुआएं, उनको याद करना और मांगना, मांगना, पढ़ना नहीं, मांगना। मांगना किसे कहते हैं? जैसे एक हाजतमंद, जरूरतमंद, जिससे उसे उम्मीद होती है कि ये मेरी जरूरत पूरी करेगा, ये मेरा तकाजा पूरा करेगा। तो एक हाजतमंद जिस तरह एक उम्मीद के साथ किसी से मांगता है, उस तरह अल्लाह से मांगना कि अल्लाह पाक यकीनन दुआओं के कबूल करने वाले हैं, यकीनन हमारी हाजत के पूरा करने वाले हैं। तो मशवरे में बाज मर्तबा पीछे का कोई असर होता है,
وہ پیچھے سے آیا ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے مشورے میں، لیکن وہ اس کی رسی کہیں پیچھے سے ہے. وہ کیا؟ ایک مثال دیتا ہوں میں. مثال، رات کو بیوی سے انبن ہو گئی، رات کو بیوی سے کسی بات پر انبن ہو گئی. نہ ہونے والی بات نہیں ہے، ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ نہیں ہوتا ہوگا آپ کے یہاں، ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو، کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، کب خوش ہو کب ناراض ہو. میں جانتا ہوں تم کب خوش ہو کب ناراض ہو. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمایا یہ جب تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم تو پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور خوش ہوں یا ناراض ہوں لیکن دل میں محبت آپ کی ہی ہے، دل میں محبت آپ کی ہی ہے. تو رات کو بیوی سے انبن ہو گئی، صبح انہوں نے اسٹرائک کر دی. کیا کر دی؟ اسٹرائک. نہ چائے نہ ناشتہ. اور صبح جلدی سے مشورے میں جانا تھا، اور جو رات کی لڑائی ہوئی تو بیوی نے اسٹرائک کر دی، نہ چائے بنا رہی ہیں نہ ناشتہ دے رہی ہیں. 1-2-3 مرتبہ ذرا کوشش کی، کہہ کے سو گئی وہ. اب وہاں سے نکل کے چلے تو راستے میں ہوٹل میں بھی کہیں چائے نہیں پی سکتے. اگر ہوٹل میں پیئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب کیا بات ہے آج گھر میں چائے نہیں ملی. تو بڑا دل تھام کر آ گئے مشورے میں. تو اندر سے وہ گیس اندر بھرا ہوا ہے، گیس وہ رات کی لڑائی سے شروع ہوا ہے. تو وہ گیس بھرا ہوا ہے کہ چائے نہیں ملی، ناشتہ نہیں ملا. چائے کا جو عادی ہے اسے چائے نہ ملے تو وہ گیس بنتا ہے اندر. تو وہ گیس بھرا ہوا ہے. اب آ کے مشورے میں بیٹھے. ایک ساتھی نے ایک رائے دی، نہیں ہم نے ایک رائے دی. جب ہم نے رائے دی تو دوسرے ساتھی نے اس کے بالکل خلاف رائے دی. جو ہم نے رائے دی اس کے بالکل خلاف دوسرے نے رائے دی. جب اس نے ہماری رائے کے خلاف رائے دی تو اندر سلنڈر پھٹ گیا. کون سا سلنڈر؟ وہ جو گیس بھرا ہوا ہے سلنڈر پھٹ گیا. امیر صاحب خدا کی قسم، یہ ہمیشہ اللہ کی قسم ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے. میں جو بولتا ہوں اس کے خلاف بولتا ہے یہ، میں جو بولتا ہوں اس کے خلاف یہ بولتا ہے، میں جو رائے دیتا ہوں اس کے خلاف بولتا ہے ہمیشہ. ہمیشہ میں تو بس تنگ آ گیا، یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. اب آئندہ مشورے میں یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. اچھا اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اسی حال میں آیا ہو، وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ اسی حال میں آیا ہو تو 2 سلنڈر ٹکرا گئے، مسجد کی جماعت پاش پاش. تو یہ پیچھے سے بھی کچھ ہوتا ہے. تو بھائیو اس میں بڑے ضبط کی ضرورت ہے، بڑے تحمل کی ضرورت ہے، تحمل کی. حضور نے دعا مانگی ہے، مصنون دعاؤں میں ہے، حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم. اللہم علمنا بالعلم بھی ہے، اغننا بالعلم بھی ہے، وزیننا بالحلم. مجھے حلم عطا کر، مجھے حلم عطا کر کے زینت دے،
حلم کے ذریعے کی زینت مجھے دے، مجھے حلم کی زینت دے. تو یہ علم بڑی چیز ہے، تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے. حدیث کی دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کون کہہ سکتا ہے؟ تو پھر یہ دعا کیوں ہے؟ تو حضور کی دعائیں قیامت تک کے لیے امت کی تعلیم ہے کہ دیکھو جو حضور نے مانگا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں مانگنا چاہیے. جو حضور نے مانگا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہمیں مانگنا چاہیے. اس کام میں 3 چیزیں یہ بہت ضروری ہے. ایک، میٹھی زبان. میٹھی زبان. وہ ایک مرتبہ میں آ رہا تھا تو ایک ٹرک سامنے سے گزر رہا تھا، یہاں ہی رائے آتے ہوئے. وہ ٹرک پہ لکھا ہوا، بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہے، وہ لکھنے والے لکھ دیتے ہیں. تو وہ ٹرک پہ لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت. کیا برائے فروخت؟ سائٹ نہیں، پلاٹ نہیں، کیا برائے فروخت؟ دل برائے فروخت. اور آگے لکھا تھا قیمت 2 میٹھے بول. میں کہا یاد ہے، دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے، دل برائے فروخت، قیمت 2 میٹھے بول. تو بھائیو، دعوت کے کام کے لیے یہ 3 چیزیں ہیں کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے. ایک، میٹھی زبان. میٹھی زبان. کھینچی نہیں کہ جہاں سے چلی کاٹتی چلی گئی. میٹھی زبان سب کو جوڑنے والی، سے دل جڑ جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی ایک بول بولتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے، ایک بول بولتا ہے، اور اسے اس بول کی اہمیت کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس بول کی وجہ سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں. اسے اللہ اس بول کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. ایک کلمہ بولتا ہے، ایک بول بولتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جو میں بول رہا ہوں یہ کتنی اس کی اہمیت ہے، اور اس بول سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں، اور اللہ پاک اس بول کی برکت سے اسے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. اسی طرح آدمی ایک بول بولتا ہے، اس کی خباثت کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے لوگ ٹوٹتے ہیں اور یہ جہنم کے گڑھوں میں گرا دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں جنت کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز اور 2 رانوں کے درمیان کی چیز، اس کی حفاظت کر لو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو میٹھے بول. گنا کدھر سے میٹھا ہے بھائی؟ گنا کہاں سے میٹھا ہے؟ ہاں، کہیں سے بھی کھاؤ، کہیں سے بھی کھاؤ وہ میٹھا ہے، اوپر سے نیچے سے درمیان سے. ہاں کم زیادہ ہوگا میٹھا، لیکن میٹ چاروں طرف سے اوپر سے نیچے سے میٹھا ہے. اور کریلا وہ کہاں سے میٹھا ہے؟ اوپر سے میٹھا ہے، نیچے سے میٹھا ہے، وہ ہر طرف سے کڑوا ہے. گنا ہر طرف سے میٹھا ہے، کریلا ہر طرف سے کڑوا ہے. تو زبان جو ہے وہ کریلی کی زبان نہ ہو کہ جہاں چلی وہاں کاٹ دیا.
ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ واپسی کی ہدایات دیتے تھے، واپس جانے والوں کو ہدایات دیا کرتے تھے، اس میں عجیب عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار تو فرمایا کہ پھول بن کے جیو، کانٹا بن کے مت جیو۔ واپسی والوں کو ہدایت دے رہے کہ اپنے معاشرے میں پھول بن کے رہو، کانٹا بن کے مت جیو۔ کہ پھول سب کو پسند ہے، خوشبو اس کی سب کو پسند ہے، اور کانٹا سب کو چبھتا ہے۔ ارے یہ ہم لگیں تو بھی چبھے وہ لگے، ہم لگیں تو بھی چبھے وہ لگے تو بھی چبھے۔ فرمایا کرتے کانٹا بن کے معاشرے میں مت رہو، پھول بن کے معاشرے میں رہو۔ اور پھر فرما دیتے کہ کبھی آدمی کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو ایک بات کہی، میں نے تو ایک بات کہی۔ ارے بھائی تیری ایک بات لیکن وہ دلوں کو زخمی کر گئی۔ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے واپسی کی ہدایات میں کہ بھائی میں نے کیا کیا، میں نے کوئی تھپ مارا، میں نے کوئی موقع مارا، کیا کیا میں نے کوئی خنجر مارا، میں نے تو ایک بات کہی۔ ارے بھائی تیری بات لیکن وہ دلوں کو پھاڑ گئی، دلوں کو زخمی کر گئی، تیری اس بات نے دلوں کو زخمی کر دیا۔ تیر و تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو ساتھیوں کو کے ساتھ میٹھے رہنا ہے۔ ایک نکاح ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت قاری صاحب سے کہو کہ ذرا قرآن پڑھ دے، برکت ہو جائے گی۔ تو عرض کیا کہ قاری صاحب ذرا قرآن پڑھ دیجیے۔ تو قاری صاحب نے شروع کیا الطلاق مرتان، رکوع سے شروع ہوتا ہے، تو انہوں نے رکوع شروع کیا الطلاق۔ ارے پورے قرآن میں یہاں پڑھنے کے لیے تمہیں یہی آیت ملی؟ پورے قرآن میں اس موقع پر پڑھنے کے لیے یہی آیت ملی تمہیں؟ تو بھائیو وہی حضور والی بات، حضور والی بات، عجیب بات، اللہ کے پیارے نبی کی بات کہ دو باتوں کی ضمانت لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ دو باتوں کی، دو جوڑوں کے درمیان کی زبان، تم اس کی حفاظت کر لو، میں جنت کی تمہارے لیے ضمانت لیتا ہوں۔ تو کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے دو بول لوگوں کے جڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ہمارے دو بول ان کے کٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جڑنے کا ذریعہ بنے تو بڑی خیر پائی، کٹنے کا ذریعہ بنے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، زبان میٹھی اور سر ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا، ٹھنڈا دماغ، ٹھنڈا دماغ۔ ایک صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ ہمارے علاقے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں۔ مجھے تعارف کرایا کہ یہ ہمارے علاقے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں۔ میں نے کہا بھائی سر گرم نہیں ہونا چاہیے، سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ ہاں پاؤں گرم ہو گشتیں کرنے کے لیے، ابھی تو سر گرم نہیں چاہیے، ابھی تو سر ٹھنڈا چاہیے۔ ہاں پاؤں گرم ہو گشتیں کرنے کے لیے، پاؤں گرم ہو اور سر ٹھنڈا ہو۔ تو ٹھنڈا تھا۔ چنگاریاں پڑیں تو بجھ جائیں، برف کی سل، چنگاریاں پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برف کی سل پر اگر چنگاریاں پڑیں تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی بجھ جاتی ہیں، چنگاریاں بجھ جاتی ہیں، برف کی سل پر گریں گے۔ اور اگر چنگاری تیل کی کڑھائی پر پڑے تو کڑھائی میں تیل پک رہا ہے، اگر پانی کا ایک قطرہ پڑے اس پہ، تیل کڑھائی میں بن رہا ہے نا،
جلیبی کے لیے، جامن کے لیے جو شیرہ پک رہا ہے، اگر اس میں پانی کے چند خطرے پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ منہ پر واپس آتا ہے، منہ پر واپس آتا ہے۔ تو ہمارے دماغ ایسے ہوں کہ کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، آل پروف، کیا بھائی؟ آل پروف، جو مرضی کہتے جاؤ، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ برداشت تو کسی کی بات پر فوراً رد عمل، ریاکٹ کرنا، رد عمل، یہ نہیں ہے، اسے پی جانا۔ منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ تو کان ہی کان ہیں۔ منافقین کہتے تھے حضور کے بارے میں کہ وہ تو کان ہی کان ہیں، جو چاہے جا کے کہو سن لیتے ہیں، جو چاہے ان سے کہو سن لیتے ہیں، اور پیچھے جا کے آپس میں سرگوشیاں کرتے کہ دیکھا آج میں کیا کہہ کے آیا۔ یہ منافقین کی حرکت قرآن میں بتلائی گئی ہے کہ وہ جا کر حضور کی سرگوشیاں کرتے، سرگوشیاں یعنی چپکے جا کے قریب میں باتیں کرنا، اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہی کان ہے، جو کہو سب سن لیتے ہیں، اور پھر واپس آ کر ایک دوسرے سے کہتے دیکھا کیا کہہ کے آیا۔ تو بھائیو، ٹھنڈا دماغ ہو، کسی پر رد عمل نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی تمہاری برائی کر رہا ہے، تم اس کی 10 برائیاں جانتے ہو، وہ تمہاری ایک برائی کر رہا ہے، تم اس کی 10 برائیاں جانتے ہو، لیکن تم خاموش رہ جاؤ، اس کی ان 10 برائیوں کا ذکر نہ کرو۔ وہ تمہاری ایک کر رہا ہے، سن لو، تم اس کی 10 جانتے ہو، نہ کرو، تمہیں اللہ اس کی برکت سے جنت کے اعلیٰ درجے دے گا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کیا، برا بھلا، ان کی شان کے خلاف۔ حضور مسکراتے رہے، وہ حضرت ابو بکر کو ایسی ویسی باتیں سنا رہا ہے اور حضور خاموش ہے، مسکراتے رہے نہیں، خاموش ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر نے جواب دیا، بہت دیر ہو گئی، بہت سن لیا، تو اب کتنا سنیں گے بھائی، کوئی ایک آدھ جواب تو دے دو۔ یہ اندر سے ابھارتا ہے نفس کہ بھائی کتنا سنیں گے بھائی، ایک آدھ جواب تو دے دو۔ تو حضرت ابو بکر نے ایک جواب دے دیا، حضور اٹھ کر چلے گئے، حضور اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے گئے، عرض کیا کہ حضور اس نے اتنی باتیں میرے خلاف کہی، میرے بارے میں اتنی باتیں کہی، اور آپ خاموش رہے، بیٹھے رہے، اور میں نے اس کی ایک جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، وہ جو تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا کہ میرا کام نہیں ہے اب تک تم خاموش تھے، وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا کہ اب یہ اپنا کام خود کر رہے ہیں۔ اور وہاں شیطان آیا تو میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں اٹھ کے چلا آیا۔ تو بھائیو، ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، یہ ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے شہر کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے علاقے کے ساتھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ چلنے کے لیے ان کے ساتھ میٹھے بول،
दिल बराए फरोख्त, कीमत दो मीठे बोल। तो इनके साथ हमें चलना है, तो हमें उनके लिए मीठी जबान रखनी पड़ेगी, तो दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा कि उनकी बातें, उनकी कोई ऐसी नामुनासिब बात जो हमें पसंद नहीं है वो आए तो बर्फ की सिल पर पड़कर बुझ जाए, वो पानी के कतरों की तरह तेल पर पड़कर वापस भड़क के ना जाए। तो हमारे ऊपर आई, हमने झेल लिया, उसे बुझ गई वो, और अगर हमने जवाब दे दिया तो वो उल्टी गई, जैसे कढ़ाई के तेल पर पानी की छींटे पड़े। तो मीठी जबान और क्या जे ठंडा दिमाग और वसी दिल, वसी दिल में सबके लिए वसअत है, दिल में सबके लिए वसअत है, सबके लिए दिल में वसअत है। जो हमारा भला चाहते हैं हम उनका भला चाहते हैं, ये तो मामला हुआ। जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी भला चाहते हैं। ये नबूवत की तालीम है, नबूवत की तालीम है कि जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी, हम जो हमारा भला चाहते हैं हम उनका भला चाहते हैं, ये तो मामला हुआ। जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी भला चाहते हैं, ये नबूवत की तालीम है। और भाइयों, जब हम ये कहते हैं कि हम नबियों का काम कर रहे हैं, ये अल्लाह का काम है, नबियों का काम है, सबसे पहले दाई अल्लाह हैं, वो जन्नत की तरफ दावत देते हैं अपने बंदों को, अल्लाह का काम है, सबसे पहले दाई अल्लाह है। फिर ये हमारे प्यारे नबी का काम है। जब हम ये कहते हैं कि नबियों का काम है तो उनकी सिफात अल्लाह हमें नसीब फरमाए, नहीं है लेकिन उसकी फिक्र रखती है। हमारे हाजी साहब कहने लगे, मुझे बहुत याद आती हैं हाजी साहब की बातें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फरमाने लगे कि एक दिन मैंने मौलाना उबैदुल्लाह साहब से यह कहा कि मौली साहब हमें साथियों को चलाना नहीं आता। तो मौलाना कहने लगे, भाई अब्दुल वहाब यूं कहो कि हमें साथियों के साथ चलना नहीं आता। हाजी साहब ने क्या कहा था कि मौली साहब हमें साथियों को चलाना नहीं आता। तो हाजी साहब ने क्या कहा मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने कि मौली साहब यूं कहो कि हमें उनके साथ चलना नहीं आता। तो अपना कसूर देखना कि हम कैसे चलें, हम उनको कैसे चलाएं, ये नहीं है ये कि हम कैसे चले उनके साथ। हाजी साहब कहने लगे, मैं बहुत दिनों के बाद, मुझे याद ना रहा, बहुत दिनों के बाद फिर मैंने एक मरतबा अर्ज किया मौलाना उबैदुल्लाह साहब से कि मौली साहब हमें साथ, जरा बेतकल्लुफी थी मौलाना उबैदुल्लाह साहब में और हाजी साहब में, जरा बेतकल्लुफी थी। तो मैंने एक मरतबा, मुझे याद ना रहा, बहुत दिनों के बाद मैंने एक मरतबा अर्ज किया कि मौली साहब हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता, हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब बोले कि भाई अब्दुल वहाब यूं कहो कि हमें साथियों के साथ जुड़ना नहीं आता, हमें साथियों के साथ, हाजी साहब ने क्या कहा था, जोड़ना, साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो हाजी साहब ने क्या, मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने क्या कहा कि हमें उनके साथ जुड़ना नहीं आता। तो भाइयों, काम जो है वो सबके साथ जुड़ना है और सबको जोड़ना है। उसके लिए दिल वसी हो, दिल वसी हो, वसी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल वसी, समंदर की तरह वसी,
समंदर की तरह वसी। जानते थे कि ये मुनाफिकीन है, अल्लाह ने बतलाया था कि ये मुनाफिकीन है, लेकिन आपने अपने अमल से कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि आप जानते हैं कि ये मुनाफिक है। वो जाके सरगोशियां करते थे, कान में बातें करते थे, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने करीब हैं हुजूर के, और पीछे जाके आपस में बातें करते थे कि देखो सब कह के आया हूं कान में। वो तो कान ही कान है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? दिल वसी, दिल वसी। मां वो घर के जोड़ का जरिया है, मां है घर के जोड़ का जरिया, मां है। चार बच्चे हैं, एक बच्चा डॉक्टर, एक बच्चा इंजीनियर, एक बच्चा मौलाना साहब। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक मौलाना साहब, चौथा बेकार साहब। क्या चौथा चला गया? चौथा बेकार साहब, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ये बताइए कि मां की शफकत किसके साथ ज्यादा है? मां की शफकत, बेटे तो चारों हैं, मौलाना साहब के साथ ज्यादा है या डॉक्टर साहब के साथ ज्यादा है या इंजीनियर साहब के साथ, किसके साथ ज्यादा है? अरे जो बेकार साहब है उनके साथ ज्यादा है। जो बेकार है, किसी काम का नहीं है, मां की शफकत उसके साथ ज्यादा है, उसका लगाव उसके साथ ज्यादा है। बाप खफा होता है, गुस्से में आता है, घर से निकाल देता है, निकल जा बाहर, बाहर निकाल देता है घर से। मां उससे पीछे के दरवाजे से अंदर बुला लेती है और फिर बाप को भी समझाती है, देखो ऐसा मत करो, ये बाहर चला जाएगा तो सारी दुनिया कहेगी कि तुम्हारा ही बेटा है, इसे अंदर ही रखो, इसे अंदर ही रखो, अंदर। बाहर निकाल दोगे तो जो कुछ गली में करेगा, मोहल्ले में करेगा, सारा घर, सारा मोहल्ला तुम्हें ही बदनाम करेगा कि देखो फुला का बेटा है, इसे घर में ही रखो, जो कुछ करता है घर में ही करने दो, इसे बाहर मत निकालो। तो बाप को समझाती है, बेटे को समझाती है, अरे बाप तेरी भलाई के लिए कह रहा है, तेरा हमदर्द तेरी भलाई के लिए कह रहा है, तो उसकी बात मान ले, उसे नाराज मत कर, उसकी रजा अल्लाह की रजा है, उसकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। तो बाप को भी समझाती है, बेटे को भी समझाती है। तो मां घर के जोड़ का जरिया है, नबी उम्मत के जोड़ का जरिया है। मां घर को जोड़ती है, नबी उम्मत को जोड़ते हैं, और दाई अपने सब काम करने वालों को जोड़ता है, सबसे जुड़ जाता है, सबको जोड़ लेता है। अल्लाह नसीब फरमाए हमें, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआएं मांगनी है कि अल्लाह पाक उस तरह काम करने की तौफीक दे जिस तरह काम करना उसे पसंद है, उस तरह इस मुबारक इस मेहनत पे चलने की तौफीक दे जिस तरह चलना अल्लाह को पसंद है। और मशवरे के पाबंद होकर चलते रहे। कोई काम, मैंने शुरू में अर्ज किया कि इस दावत के काम में इज्तिहाद नहीं है, तकलीद है। इज्तिहाद क्या? अपनी समझ से करना। तकलीद क्या? बड़ों से पूछ के करना। सलामती का रास्ता है। और मीठी जबान, ठंडा दिमाग, वसी समंदर की तरह सबको समो लेता है।
अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआएं मांगनी है और अपनी मेहनत में चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है और मांगते रहना है, चलते रहना है और मांगते रहना है। कभी शैतान ये भी धोखा देता है कि इतने दिनों से चल रहे हैं भाई, 5 दिन के पुरानों के जोड़ में रायगढ़ में जितनी बातें सुनी, कोई भी अंदर पैदा ना हुई, कोई भी अंदर पैदा ना हुई, इतने दिनों से चल रहे हैं, ये कहाँ कुछ भी नहीं पैदा हुआ, तो क्या करो, क्या करो। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लगे रहो। हजरत जी हमारे क्या फरमाया करते थे, लगे रहो, लगे रहो। जो आना है वो आता चला जाएगा, जो आना है वो आता चला जाएगा। हमारा काम हजरत के जुमले एक दो अल्फाज होते थे, लेकिन वो पूरा समंदर होता था। फरमाते थे लगे रहो, लगे रहो, जो आना है वो इंशाल्लाह आता चला जाएगा। और हमारे मौलाना इब्राहिम साहब एक मिसाल देते हैं कि आम के दरख्त में जब आम लगता है, पिंदा छोटा सा, उसका साइज छोटा, उसका रंग हरा, खुशबू कुछ नहीं, मजा कड़वा कसाला, लेकिन जब लगा रहता है, दरख्त में लगा रहता है, लगा रहता है, आम के दरख्त में आम का पिंदा लगा रहता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज बढ़ता है, फिर उसमें रंग आता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज बढ़ता है, उसमें फिर रंग आता है, और फिर अल्लाह अपनी कुदरत से उसमें रस भरते हैं, रस भरते हैं। तो भाइयों हमारा काम तो लगे रहना है। जैसे आम के दरख्त पे आम का पिंदा लगा रहता है, जबरदस्त बारिशें पड़ती हैं, हवाएं चलती हैं, दरख्त को हिला के रख देती है, ऐसी तेज हवाएं चलती हैं कि दरख्त को हिला के रख देती हैं, लेकिन वो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। जबरदस्त बारिशें होती हैं, वो लगा रहता है। वो तोड़ देना चाहती हैं उसके ताल्लुक को, दरख्त से काट देना चाहती है, लेकिन वो लगा रहता है। जब वो लगा रहता है तो फिर अल्लाह पाक उसके अंदर वो सब चीजें अल्लाह अपनी कुदरत से लाते हैं, उसका साइज बढ़ाते हैं, उसका रंग बदलता है, उसमें खुशबू आती है, उसमें अपनी कुदरत से अल्लाह रंग भरते हैं। तो भाइयों लगे रहेंगे, लगे रहेंगे और अल्लाह से मांगते रहेंगे, लगे रहेंगे, अल्लाह से मांगते रहेंगे। और अगर वो टूट कर गिर गया तो, अगर वो आम का पिंदा टूट कर दरख्त से गिर गया तो जो आना है वो आता नहीं, जो है वो भी चला जाता है। जो आना है वो आता नहीं, जो है वो भी चला जाता है। लगा रहेगा, जो आना है वो आता चला जाता है। टूट कर गिर गया तो परिंदे भी थोड़ा सा खाकर जख्मी करके उसे छोड़ देते हैं। अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए और मौत तक लगे रहना, मौत तक लगे रहना अल्लाह नसीब फरमाए। इस राह में अल्लाह हमें आगे बढ़ाए और इस राह की सिफात हमें अल्लाह नसीब फरमाए। उसके लिए लगे रहना, कुर्बानियां देते रहना, दुआएं मांगते रहना। जी यूं फरमा रहे हैं कि 5-5 7 साथी बैठकर थोड़ा सा मुज़ाकरा कर ले, 2-4 बातों का, जो एक को याद है उसने सुना दी, जो दूसरे को याद है उसने सुना दी, तीसरे को याद है उसने सुना दी। थोड़ा सा यही है ना, तो थोड़ा सा हल्के बना ले, जिस तरह तजवीद के हल्के बनाते हैं, तजवीद के इस तरह बना। एक बात ये मेरी समझ में आई, ये मेरी समझ में आई, आपस में जरा मुज़ाकरा का जो बात अर्ज की है हज़रत ने, हाँ हल्के लगा लें, हाँ 5-5 6 5-5 6 आपस में जरा दोहरा इंशाल्लाह।
खड़े ना हो, खड़े ना हो।